دھوکہ لگا ہوا ہے۔ قیمت اس کے اعتبار سے اللہ کے اعتبار سے نہیں ہے، اللہ کے ہاں تو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ جا رہے تھے تو بکری کا ایک مرا ہوا بچہ جس کے کان بھی کٹے ہوئے، کوڑا کرکٹ گندگی ڈالنے کی جگہ پر پڑا ہوا تھا، پھولا ہوا تھا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ کون اس کو لے گئے ایک درہم کے بدلے؟ تو صحابہ نے عرض کیجیے کون لے سکے؟ تو ویسے بھی کوئی نہیں لے گا، اس کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ ہاں کہ جیسے فرمایا جس کا مفہوم ہے تمہاری نگاہوں میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، اللہ کے نزدیک یہ دنیا اس سے بھی زیادہ ذلیل، کوئی قیمت نہیں ہے اس کی، احون ہے اللہ کے نزدیک، کوئی وقت ہی نہیں۔ تو یہ اپنی صلاحیتیں اس پر لگا لگا کے یہ سمجھ رہا ہے کہ قیمتی بن رہا ہوں اور ترقی کر رہا ہوں اور آگے بڑھ رہا ہوں، بلکہ یہ کہ راج ترقی کا دور جا رہا ہے کہ جی زمانے نے بڑی ترقی کر لی ہے کہ وہ چیزیں بنا دی ہیں جو پہلے زمانے میں نہیں تھی، تو دھوکہ لگا ہوا۔ چیزوں کی قیمت کی وجہ سے اس نے ترقی سمجھ لی، حالانکہ فرمایا فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء، جو نصیحت ان کو کی گئی اس کو جب بھول گئے فرمایا ان کے اوپر کھول دی چیزیں، ہر چیز کے دروازے لے لو، یہ چیزیں ان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون، اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ زندگی بنے گی ان چیزوں سے، خالق اور مالک کو بھول گئے۔ اب جب اچانک پکڑ آئی، جن چیزوں سے ہونا سمجھ رہے تھے ان چیزوں نے ذرا بھی ان کو فائدہ نہیں دیا تو حیران ہو گئے، یہ کیا ہو گیا؟ اسباب تو سارے موجود ہیں ہمارے پاس، وہ کچھ نہیں رہا۔ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، اچانک حیران ہو گئے۔ تو دنیا میں یہ چیزیں ساتھ چھوڑ دیتی ہیں جس کی بنیاد پر آج یہ سمجھ رہا ہے کہ ترقی کا دور، بہت بڑی بھول لگی ہوئی ہے۔ ترقی کا دور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا دور ہے، تابعین تبع تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دور ہے۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، زمانوں میں سب سے زیادہ بہترین زمانہ آپ کے ارشاد ہے وہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے ساتھ ملا ہوا زمانہ، پھر اس کے ساتھ کہ جس زمانے میں محنت انسان بننے پر کی گئی، چیزیں بنانے پر نہیں، انسان بنے، ایسے انسان بنے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد چشم فلک نے ایسے انسان کبھی نہیں دیکھے۔ ترقی انسان کے بننے سے، چاہے دنیا کی کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے، اس کا تعلق اللہ کی ذات عالی کے ساتھ ہے، اس کی زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی ہے، اس کے جذبات سوچیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے جذبات اور آپ کی مبارک سوچ ہے، اس کی محنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت ہے۔ قیمت اس انسان کی کہ سب سے زیادہ قیمتی جو اس دنیا میں آئے ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔
کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑی وجاہت والے، سب سے بڑی عزت اور شان والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جو آپ کے رنگ میں رنگا گیا اللہ کے نزدیک وہ سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ قیمت اس سے لگتی ہے، قیمت اس چیز سے کہاں لگے جس کی اللہ کے ہاں کوئی قیمت ہی نہیں، ایک دھوکہ ہے آدمی۔ تو اللہ پاک نے اس انسان کو ایک مختصر سبق دیا ہے کہ اپنے آپ کو قیمتی بنا لے۔ موقع بہت مختصر ہے بڑا قیمتی، وقت بہت تھوڑا ہے بڑا اہم۔ ہے جب اس کی قیمت لگتی ہے تو پھر وہ قیمت اس کی ہوتی ہے نہ سورج کی ہے، نہ چاند کی، نہ زمین کی ہے، نہ آسمان کی، کسی مخلوق کی وہ قیمت نہیں جو ایک انسان کی قیمت۔ اب یہ انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو وہ دروازے جن سے اس کا رزق اترتا ہے، اس کے اعمال جاتے ہیں، وہ دروازے اس کے لیے روتے ہیں۔ وہ زمین کی جگہیں جہاں پر یہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ کو راضی کرتا ہے وہ اس کو یاد کرتے ہیں۔ قبر میں رکھا جاتا ہے، قبر اسے کہتی ہے تیرا آنا بڑا مبارک۔ دنیا میں جتنے انسان میری پشت پر چل رہے ہیں تو مجھے ان میں محبوب انسان تھا۔ قیمت انسان کی یہ لگتی ہے۔ موقع ایک ہی ہے، یہ کیا بنائے گا؟ اپنے آپ کو بنا رہا ہے یا چیزوں کو بنا رہا ہے؟ رخ چل رہا ہے، اور موقع ایک دفعہ ہے، دو دفعہ نہیں ہے کہ دوسری دفعہ آ جائے یا ایک چکر لگانے کے لیے۔ گیا سو گیا، جو گیا واپس نہیں آیا۔ تو تم دوستوں بزرگوں، اللہ نے یہ موقع دیا ہے، ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے کہ رخ کیا ہو اس کا، چیزوں پر اپنی محنت کو صرف کر رہا ہے یا اپنے اوپر لگا رہا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ محنت فرماتے ہیں کہ اس کی محنت کا رخ بدل جائے، ورنہ اتنا افسوس کرے گا، انگوٹھا چبانا شروع کرے گا افسوس میں، تو کون ہی تک ہاتھ چبا جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا کیا ہو۔ افسوس، اور اس رخ پر محنت کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اور اس رخ پر محنت کرنے کی وجہ سے نقد انعام اس کو ملتا ہے، دل کا اطمینان، چین اور سکون ملتا ہے۔ پریشانیاں اس سے اللہ پاک دور فرما دیتے ہیں، مطمئن ہو کے رہتا ہے۔ دوسرا نقد انعام اس کو ملتا ہے، نیکی کی توفیق اس کو ملتی ہے، آگے اور نیکی کا کام کرنا ہے۔ ایک عمل کیا، آگے دوسرے کی توفیق، دوسرے کی توفیق۔ اس لیے کہتے ہیں کسی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، ہر نیکی اس کو آگے بڑھانے والی ہے۔ آداب کا اہتمام کر رہا ہے، مستحبات کا اہتمام کر رہا ہے، سنتوں کی توفیق اللہ پاک مرحمت، سنتوں کا اہتمام ہے، فرائض کی توفیق اللہ پاک اس کو نصیب فرماتے ہیں۔ فرائض کا اہتمام ہے، اپنی معرفت کی دولت سے اللہ پاک اس کو نوازتے ہیں۔ ایک زندگی کا رخ ہے، آگے بڑھتا جاتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ رخ دوسرا ہے، نقد سزا اس کو ملتی ہے، دل کی پریشانی، تنگی کے اندر رہتا ہے، فراخی اور کشادگی کے اندر نہیں رہتا۔ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جس نے میرے ذکر سے، اس قرآن سے اور اس دین سے منہ موڑ لیا تو اس کی دنیا کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، اور قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھے۔ یہاں تنگیوں میں رہتا ہے، ظاہر نظر آئے کہ بڑے اسباب ہیں اس کے پاس،
بہت سی چیزیں موجود ہیں اس کے پاس، سامان ہے اس کے پاس، سواریاں ہیں اس کے پاس۔ دیکھنے والے تو یہ سمجھ رہے ہیں بڑی کشادگی میں ہے، حالانکہ وہ تنگی میں ہے، اس لیے کہ راحت اور چیز ہے، اسباب راحت اور چیز۔ بہت بڑا یہ دھوکہ، اسباب راحت کو آج سمجھ لیا راحت، حالانکہ وہ ایک اسباب ہیں، اسباب کے اندر کوئی اپنی ذاتی قوت نہیں ہے، وہ تو ویسے استعمال ہوں گے جس نے بنایا ہے ان کو۔ اس میں محنتیں ہو رہی ہیں کہ اسباب راحت حاصل ہو جائیں۔ راحت اللہ کے خزانوں کی طرف سے آتی، اسباب ہوں یا نہ ہو، فقر و فاقے کے اندر ہے، راحت کی زندگی اللہ پاک نصیب فرما دیتے ہیں۔ بہت اسباب تیار کر رکھے ہیں، لیکن جب راحت کا فیصلہ نہیں ہے تو اسباب راحت کی بجائے تنگی اور پریشانی کا ذریعہ ہے۔ حالات لانے والی ذات اللہ پاک، لیکن حالات لانے کا ان کے ایک ضابطہ ہے، خوشی ہے، غمی ہے، اطمینان ہے، چین ہے، سکون ہے یا پریشانی ہے، امن ہے یا خوف ہے، عزت ہے یا ذلت ہے، حالات اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن حالات لانے کا ایک ضابطہ ہے جس کا اتنا اہتمام ہے کہ ذرا بھی اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ چاہے ظاہری اعتبار سے زندگی بنتی ہوئی نظر آئے، لیکن اگر اس کے ایمان اور اعمال بگڑے ہوئے ہیں تو یہ ظاہری نقشہ اس کو نہیں بچا سکتا، اور اگر ظاہری زندگی بگڑتی ہوئی نظر آئے، ایمان اور اعمال بنے ہوئے ہیں، تو اللہ پاک اس کی زندگی کو بنا کر رکھتے ہیں، یہ ظاہری نقشہ اس پر کوئی اثر انداز نہیں ہوتا۔ قارون کا ظاہری نقشہ بڑا بنا ہوا نظر آ رہا ہے، جب نکلتا ہے تو دوسرے بھی للچائی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، کاش کہ ہمیں بھی ایسا مل جائے، بڑے نصیبے والا ہے۔ یعنی یہ بول دیتے ہیں کہ بڑے نصیبے والا ہے، جس کو یہ چیزیں مل گئی بڑا نصیب ہے، اس کو جس کو اسباب مل گئے بڑا نصیبے والا ہے۔ وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون۔ علم والوں نے جو دنیا سے بے رغبت تھی، دنیا کی کوئی قیمت ان کی نگاہ میں نہیں تھی، انہوں نے ان سے کہا ہلاکت ہو تمہارے لیے، کیا باتیں کر رہے ہو؟ ثواب اللہ، جو اللہ کی طرف سے ثواب ملنے والا ہے اس آدمی کو جو ایمان لایا اور اچھے عمل کیے، وہ چیز بہتر ہے۔ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، ہاں یہ دولتیں انہی کو ملا کرتی ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، جو جمنے والے ہیں۔ یہ نعمتیں مل جائیں، جماؤ ہوگا، صبر کریں گے، نیکی پر جمیں گے، گناہوں سے مستقل طور پر بچیں گے، کوئی حالات پریشانی آئی اس کو اللہ کے لیے برداشت کریں گے، یہ دولتیں اللہ پاک ان لوگوں کو نصیب فرماتے ہیں۔ اب حالات اس کے ظاہری بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن جب پکڑ آئی، زمین میں دھسنا شروع ہوا اور وہ خزانہ اسی کے اوپر رکھ دیا گیا، قیامت تک زمین میں دھستا رہے گا وہ خزانہ، اور اس کے متعلقین کوئی اس کو نہیں بچا سکتا کہ آئیں اس کو چھڑائیں اب، یا وہ جو سمجھ رہے ہیں کہ بڑے نصیبے والا ہے آئیں ذرا پکڑ سے چھڑائیں، کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ تو یہ دکھا دیا کہ ظاہری نقشہ کچھ ہو، ایمان عمل بگڑے ہوئے ہیں، یہ پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔
سیدنا یوسف علیہ السلام، اب ظاہری حالات، بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، 2 دفعہ غلام بنا کر بیچے گئے، اور بہت بڑا حال ایک آیا، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو بچایا کہ دروازے خود بخود کھلتے گئے، جیل میں ڈال دیے گئے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی پیروی کرے ان کے اس بارے میں کہ بھئی ایک آدمی کے پردیسی آدمی ہے۔ حالات ظاہری نقشہ ایسا ہے، لیکن کسی موقع پر بھی انہوں نے اندر کی دولتوں کو نہیں چھوڑا، ایمان، تقوی، صبر، یہ چیزیں ان کے پاس ہیں، وہاں اندر جیل میں جا کر بھی دعوت دے رہے ہیں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، یہ جو تم نے رب مختلف بنا رکھے ہیں کہ ان سے کام بنیں گے، یہ بہتر ہے یا ایک واحد القہار ذات بہتر؟ کام بنانے والی ذات ایک اللہ ہے، دعوت دے رہے ہیں۔ اب نظام اللہ کا چلتا ہے، دنیا کے نظام ان سے کچھ نہیں ہوتا، ملکوں کے نظام ان سے کچھ نہیں ہوتا، نظام حقیقی وہ اللہ کا ہے، یہ ظاہری ایک نقشے اور حالات ہے، اللہ کا نظام چل رہا ہے۔ بادشاہ کو خواب دکھلایا، اس نے اپنے ہم نشینوں سے تعبیر پوچھی، انہوں نے کہا اضغاث و احلام، ایسے ہی خیالات ہیں، کوئی حقیقت نہیں اس خواب، اس کو تسلی نہ ہوئی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی گئی، آپ نے تعبیر بھی بتا دی اور تدبیر بھی بتا دی کہ یہ حالات آئیں گے، یہ ہوگا، اور ان حالات میں کیا کرنا ہے، مزید بات بھی بتا دی۔ تو بادشاہ بڑا متاثر ہوا، ایسا آدمی ہم نے جیل میں ڈال رکھا ہے، آدمی بھیجا جاؤ، اتونی بھی ہی، میرے پاس لے کر آؤ، لیکن آپ نہیں ہے کہ باہر کیا مشہور کر رکھا ہے، پہلے معاملہ تو صاف ہو۔ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي يَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، پہلے پوچھو ان عورتوں سے جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے۔ اب حقیقت واضح ہو گئی، ایسے ہی تہمت لگائی گئی ہے۔ عزیز مصر کی بیوی بھی کہنے لگی الآن حصحص انا راودته عن نفسی وانه لمن الصادقین، اب حق واضح ہو گیا ہے، میں نے اپنی طرف ان کو دعوت دی، بہلایا، پھسلایا، لیکن میرے جال میں نہیں آئے، وہ سچے لوگوں میں سے۔ لیکن توجہ اللہ کی طرف، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، اپنی طرف نہیں کر رہے، اللہ نے یہ سارے حالات بنائے ہیں، نفس تو آدمی کو برائی کی دعوت دینے والا ہے۔ یہ ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات، جن کو اللہ پاک معصوم پیدا کر، معصوم ہوتے ہیں ہر قسم کے گناہ سے، اللہ پاک ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو اب دیکھیں حالات کہ یہ جو فاقہ آئے گا، کوئی ایسا آدمی ہے نہیں جو اس زمانے میں صحیح ترتیب کے ساتھ غلے کو تقسیم کرے، اس لیے کہ کام کرنے کے لیے کسی کے ذمہ کام کیا جائے تو جس کے سپرد کام کیا جا رہا ہے اس کے اندر 2 صفتوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ صفات نہیں ہے وہ کام نہیں کر سکے گا، خراب کر دے گا معاملہ۔ علماء کرام فرماتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیوں نے جو اپنے والد صاحب کو مشورہ دیا، موسیٰ علیہ السلام نے جو ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا تھا، تو پھر عرض کیا یا ابت استاجروا، ان کو کام پہ رکھ لیں، ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ جس کو آپ کام پر رکھیں، اجرت پر رکھیں، تو بہترین کام کرنے والا وہ ہوگا جس کے اندر یہ 2 صفتیں ہیں،
قوی بھی ہو اور امین بھی ہو، جو کام دے رہے ہیں وہ کر بھی سکتا ہو، اور دوسری صفت امانت داری بھی اس کے اندر ہو۔ کام جو دیا اس کی استعداد اور صلاحیت ہی نہیں تو وہ کیا کرے گا کام؟ یا استعداد اور صلاحیت تو ہے، امانت داری نہیں ہے، خیانت اندر بڑھی ہوئی ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ تباہی ہو جائے۔ اور جہاں دونوں ہی صفتیں نہیں، نہ کر سکتا ہے نہ امانت داری ہے، تو بگاڑ ہی بگاڑ، فساد ہی فساد۔ تو جس کے ذمہ کام کیا جائے، چاہے دنیا کا ہو یا دین کا ہو، اس کے اندر یہ دو صفتیں تو موجود ہیں، کہ اس کے بغیر کام ٹھیک نہیں ہوگا، ذمہ داری ٹھیک نہیں کرے گا پوری۔ ایک تو کر سکتا ہو اور دوسرے اس کے اندر امانت داری۔ تو حالات دیکھے کہ فقر و فاقہ پھیل جائے گا، لوگ پریشانی کے اندر مبتلا ہوں گے۔ اب لوگوں کی اس پریشانی کو اگر ان لوگوں کے حوالے مسئلہ کر دیا گیا کہ نہ استعداد ہے، نہ قوت ہے، نہ امانت ہے، تو کیا حال ہوگا؟ لوگوں کو اور پریشان کریں گے۔ تو اب ایسے موقع پر فرماتے ہیں کہ جس کے اندر اللہ نے قوت رکھی ہے ویسے تو نہیں مطالبہ کرنا، لیکن جس کے اندر قوت رکھی ہے کام کرنے کی اور امانت داری ہے تو اپنے آپ کو پیش کرے، ورنہ مخلوق کو بہت بڑا نقصان پہنچے۔ تو اس لیے بتا دیا ان کو کہ مجھے تمہاری حکومت سے کوئی غرض نہیں ہے، اور غرض والا آدمی کام ٹھیک کر نہیں سکتا۔ جو اندر اپنی غرضیں لیے ہوئے ہو وہ کام ٹھیک نہیں کرے گا، کوئی غرض نہیں ہے، لہذا یہ کام میرے حوالے کر دو۔ اب وہ جو تقسیم کیا غلہ ہر ایک کو پہنچ رہا ہے، دور دور کے علاقوں تک پہنچایا اور آواز دور تک چلی گئی، تو ان کے بھائی بھی آئے، خود فاقوں سے رہ رہے ہیں، دوسروں کو پہنچا رہے ہیں غلہ، بھائی بھی آئے دور سے، اور غلہ لینے کے لیے جب پہنچے انہوں نے فوراً پہچان، وہ نہ پہچان سکے۔ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، انہوں نے تو پہچانا اور وہ نہ پہچانا۔ تو یہ ایک حالات لمبی تفصیل ہے، اس میں 3 دفعہ بھائی آئے، تیسری دفعہ بات واضح کی، لگے اچھا آپ یوسف ہیں، انت یوسف، لگے ہاں انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرے بھائی ہیں۔ اب یہ حیران ہو رہے ہیں کہ ہم نے کیا معاملہ کیا ان کے ساتھ اور یہ کہاں پہنچے۔ تو بتایا یہ کوئی حیرانگی کی چیز تو نہیں ہے کہ تم نے جو معاملہ کیا اور اللہ نے مجھے کہاں پہنچا دیا۔ اللہ کے ہاں قاعدہ اور قانون ہے، من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ جو بھی صبر اختیار کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ پاک نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کیا کرتا۔ تو یہ ضابطہ ہے، صبر کی دولت اندر موجود ہے، تقوی کی دولت موجود ہے، حالات کیسے ہی آ گئے، حالات کیسے ہی آ گئے۔ اور ایک جگہ فرمایا دشمن چاہے کتنا ہی مکر و فریب کرتا رہے، ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، اگر صبر کو اور تقوی کو اختیار کرو، یہ 2 دولتیں پاس ہیں، دشمن کتنے ہی مکر و فریب کرے، کتنی جال بچھا دے، ذرا برابر ان کا مکر و فریب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اندر کی قوتیں ہیں، اب یہ بنی ہوئی ہے، حالات ظاہری نقشہ کچھ بھی ہو، اللہ پاک اس کے حالات کو بنا کے رہے۔ تو اللہ کے ہاں یہ قاعدہ اور قانون ہے، حالات لانے والی ذات وہ ہے، لیکن حالات کے لانے کا ایک ضابطہ اور قانون کہ یہ اس کی محنت کا رخ کدھر ہے۔ چیزوں پر محنت کرے، لاکھوں چیزیں بنا دے، محنت کا رخ غلط ہے،
اللہ کے ہاں یہ ناکام ہو کے رہے، اور محنت کا رخ اس کا صحیح ہے، ظاہری نقشہ کچھ بھی نہیں ہے پاس، اللہ پاک اس کو کامیاب کر کے رکھے۔ یہ بنیاد ہے انسان کی محنت کی، اللہ نے اس کو یہ قوتیں استعدادیں دی ہوئی ہیں جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ عبدیت کی استعداد اس کے اندر، خلافت کی استعداد اس کے اندر ہے کہ جس سے یہ ترقیاں کر سکتا ہے، آگے بڑھ سکتا ہے، اور یہ کسی مخلوق کو نعمتیں اللہ نے نصیب نہیں فرمائی، اس انسان کو نصیب فرمائی ہے کہ کتنی بلندیاں، ہاں اپنے رخ کو ٹھیک کر، اپنے دل پر محنت کرے، اپنے اعضاء و جوارح پر محنت کرے، ان کا استعمال ٹھیک ہو جائے، اس کے مال کا استعمال ٹھیک ہو جائے، یہ تین چیزیں اس کی ٹھیک ہو گئیں، اللہ پاک اس کو تقوی کی دولت نصیب فرماتے ہیں، اور تقوی کی دولت سے ایسے حالات کو بنا دیتے ہیں جو نظر ہی نہیں آ رہا، بغیر کمائی کے اس کو مال دیتے ہیں، بغیر مال کے اس کو چیزیں عطا فرماتے ہیں، بغیر چیزوں کے اس کے کام بنا دیتے ہیں۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ قضاء حاجت کے لیے گئے تو وہاں سامنے چوہا آیا، ایک اشرفی لائے، دوسری تیسری 17 اشرفیاں سونے کی وہ آپ کے سامنے لا کر یہ اٹھا کے فارغ ہوئے۔ گھر میں فقر و فاقہ ہے، لیکن یہ نہیں کہ چلو اچھا ہو گیا مل گیا، گھر کے حالات ایسے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے، آپ سے پوچھ رہے ہیں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ علماء کرام سے ہم پوچھ کے چلیں زندگی ہم نے کیسی گزاری، ایسے نہیں دیکھا دیکھی کسی نے مشورہ دے دیا، بھائی اللہ پاک کیا چاہتے ہیں، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے، یہ ہے مقصود، وہ کر لیا جو اللہ پاک چاہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، یہ کامیاب ہو گیا۔ بیماری کی حالت تھی، بیماری دور ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ کامیاب ہے۔ فقر و فاقہ کی حالت میں تھا، وہ دور ہوا یا نہیں ہوا، یہ کامیاب ہے۔ فقر و فاقہ دور ہو گیا تو بھی کامیاب، نہیں دور ہوا تو بھی یہ کامیاب، اور اگر وہ نہ کیا اور فقر و فاقہ دور ہو گیا یہ ناکام ہے۔ اس لیے پوچھ کے اب گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات بیان کی، آپ نے ارشاد فرمایا، جس میں آیت تلاوت فرمائی، من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب، کہ جو تقوی اختیار کر لیتا ہے اللہ پاک ہر تنگی سے اس کے لیے نکلنے کی صورت پیدا کر دیتے ہیں، ہر مشکل حالات سے اس کے لیے نکلنے کی صورت پیدا کر دیتے ہیں۔ جو بھی حالات اس کے اوپر مشکل سے مشکل آئیں گے نکلنے کی صورت ہو، جو بھی پریشانی اس دنیا کے اندر اس پر آئے گی تقوی والے کے لیے راستے اللہ پاک، ایسے ہی موت کے وقت اس کے اوپر ایک سختی آئے گی، وہاں سے بھی نکلنے کا راستہ اور آسانی اللہ پاک اس پر فرما دیں گے۔ قبر میں سختی آئے گی، وہاں سے نکلنے کا راستہ بھی اللہ پاک، اس سے بچانے کا راستہ تقوی والے کو نصیب فرمائیں گے۔ میدان محشر کی سختیاں ہیں، وہاں بھی اللہ پاک اس کو حفاظت سے اور محفوظ رکھے۔ کہ یہ دولتیں ایسی ہیں، صرف یہاں کے مسئلے حل نہیں، مال اسباب ان چیزوں سے ہونا سمجھا، ان پر صلاحیتیں لگائیں، ان سے جو ہوگا اگر اول تو ملنا یقینی نہیں ہے، جو محنت کرے گا اس کو مل جائے یہ کوئی یقینی نہیں ہے کہ یہ محنت کر رہا ہوں مجھے مل جائے، اور جو ملا اس سے فائدہ اٹھانا یقینی نہیں ہے، مل گیا بہت کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتا، بہت کچھ اسباب جمع ہیں، کھانے کے لیے منع کیا ہوا یہ چیزیں نہیں استعمال کرتے، دیکھ رہا ہو سفر نہیں کر سکتا، اسباب ہیں وہ
وہ چیزیں فائدہ نہیں دے رہی، اور جو فائدہ اٹھائے گا چاہے ساری دنیا کا مالک بن جائے تو فائدہ کہاں تک اٹھا سکتا ہے؟ موت تک اٹھا سکتا ہے، موت کے بعد وہ فائدہ بالکل نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن تقوی کی دولت، ایمان کی دولت، صبر و شکر کی دولت، اچھے اعمال کی دولت یہاں بھی اس کے مسائل کو حل کرے گی، موت کے وقت بھی اس کے مسائل حل ہوں گے، قبر میں اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ چیزیں اس کو کام دیں۔ تو اب محنت کہاں لگائے آدمی؟ اس چیز پر لگائے جو غیر یقینی ہے، ملنا یقینی نہیں، فائدہ یقینی نہیں، فائدہ بھی موت تک ہے، اس کے بعد کوئی نہیں۔ تو آدمی کی سمجھداری یہ ہے، موت کو سامنے رکھ کر، آخرت کی پیشی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کی ترتیب دے۔ اس کے لیے مجھے کیا چیزیں ضرورت پڑیں گی؟ اس کے لیے ایمان کی ضرورت ہے، تقوی کی دولت ہے، صبر و شکر اور ان صفات کی دولت ہے، صفت احسان کی مجھے ضرورت ہے، جو ہر موقع پہ مجھے یہ چیزیں کام آئیں۔ اپنی محنت کرو خیز پر۔ اور فرمایا اب یہ ایسے ہی وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے اللہ پاک کو روزی عطا فرماتے ہیں جہاں اس کو وام و گمان بھی نہیں ہے۔ آج تو ایک گمان کی چند جگہ مقرر کر لی ہیں، دکان ہے، دفتر ہے، کھیتی ہے، محنت مزدوری، چند یہ صورتیں اختیار کر رکھی۔ اللہ کے ہاں بے شمار راستے ہیں، کس راستے سے دے گا؟ وہ ان راستوں کا محتاج نہیں جو ہم نے مقرر کر۔ حسن ابن سفیان رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھی علم حاصل کرنے کے لیے نکلے، حدیث مبارک کے لیے گئے۔ اب وہ اپنے اوپر اپنا خرچہ حدیث پڑھ رہے ہیں اور خرچہ ختم ہو گیا۔ اب یہ کہ کسی سے سوال کریں، مانگیں، تو یہ سوال تو بڑی ذلت کی چیز ہے، آدمی کی عزت ختم ہو جاتی ہے مانگنے سے، کہ دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ ہم سوال نہیں کر رہے، لیکن کھانا کچھ بھی نہیں ہے پاس۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن آیا، فاقے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی۔ اب تو سوال کرنا جائز ہو گیا کسی نے، لیکن تیار کوئی نہیں ہو رہا۔ ان ساتھیوں میں سے کوئی تیار نہیں ہو رہا کہ کسی سے کہے ہم بھوکے، ہمیں کھانا دے دو، ہماری ضرورت ہے۔ کوئی تیار نہیں ہو۔ ہم نے کہا بھائی اب کچھ تو کرنا پڑے گا، چلو قرعہ ڈالو، جس کا نام نکل آئے وہ سوال۔ آج تو قرعہ ڈالیں گے نا، مجھے کس کو کیا ملے گا، اس کے لیے کون سا حصہ ملے گا، اس کے لیے یہاں تو یہ ہے کہ سوال کرنا وہ اپنے لیے پسند نہیں کر رہے، لیکن ہے مجبوری، سوال کرنا پڑ رہا ہے، قرعہ ڈالو۔ تو نام نکل آیا حسن ابن سفیان رحمۃ اللہ علیہ کا، پریشان ہو گئے، رنگ زرد پڑ گئے، مجھے مانگنا پڑے گا۔ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ سے مانگا۔ اس وقت کا جو بادشاہ تھا، اب سونے کا وقت اس کا، تو اپنے محل میں کیا دیکھتا ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان فضا میں ایک آدمی گھوڑے کے پر بیٹھا ہوا ہے، ہاتھ میں نیزہ ہے، اور وہ کہہ رہا ہے ادرک حسن ابن سفیان واصحابہ قبل ان یموتوا، کہ جاؤ حسن ابن سفیان اور ان کے ساتھیوں کی خبر لے لو ان کے مرنے سے پہلے پہلے۔ اور دیکھا یہ کیا بات ہے، سمجھے ایسے ہی کوئی چیز۔ پھر اور قریب آیا، پھر آواز دی، پھر اور قریب آیا، حتیٰ کہ اس کے محل کے اندر آ کر اس کے کندھے پر نیزہ مارا اور اس کا خون نکلا۔ اب اٹھا،
تلاش کرو کون ہے یہ. تو اپنا وزیر بھیجا، خاص آدمی بھیجا، جاؤ پتہ کرو. تو وہ گیا، پتہ کرتے کرتے ایک مسجد میں پہنچا کہ یہاں کچھ ہیں. پتہ کیا ان کا نام، تو بتایا نام. کہا کہ مجھے بادشاہ نے بھیجا ہے آپ لوگوں کے لیے کھانا دے کر، اور ہر ایک کے لیے 80 اشرفیاں بھی لایا ہوں. انہوں نے کہا یہ کھانا تو بعد میں لیں گے، حالانکہ بھوک لگی ہوئی. کہتے شکر ہے آ گیا. یہ نہیں کیا، پہلے یہ بتاؤ کہ ہمارا پتہ کس نے دیا، نام کس نے بتایا. یہاں تو ہمیں کوئی نہیں جانتا، ہم تو علم پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، کوئی لوگوں کو پتہ دینے کے لیے یہاں نہیں آئے ہوئے. کہ دین کی محنت یہ ایک یکسوئی کے ساتھ ہوتی ہے، دین کا علم ایک یکسوئی کے ساتھ ہوتا ہے. اس لیے حضرات کہتے ہیں نکلنے کے زمانے میں اپنی یہ چیزیں نہ دیں، یہ نمبر ہے، یہ پتہ ہے، کہہ دیں یہ مرکز ہے، یہ پتہ ہے یہاں راوین مرکز ہے، یہ پتہ ہے اپنے علاقے کا مرکز. ان چیزوں سے بچیں گے تو کچھ ملے گا، ورنہ ان چیزوں نے تو پہلے سے پھنسا رکھا ہے. دنیا کی محبت پہلے سے اندر گھسی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا کس نے پتہ دیا ہمارا، کس نے بتایا ہم یہاں پر ہیں اور یہ نام ہے. تو اس نے وہ قصہ سنایا جو بادشاہ کو پیش آیا، اور ساتھ یہ بتایا کہ یہ میں لے کر آیا ہوں، اور صبح خود بادشاہ آیا کر آپ کو ملنے آئے گا وہ. اب انہیں فکر لگ گئی، ہم تو آئے تھے پڑھنے کے لیے، ادھر تو کچھ اور ہی ہو گیا. اب یہاں تو مشہوری ہو گئی، اب تو بزرگ بن گئے، اب تو لوگ آئیں گے، کوئی ہاتھ چومے گا، کوئی کیا کرے گا. پڑھائی تو گئی، کیونکہ اس سے پھر پڑھائیاں نہیں ہوتی، پھر تو اور ہی کچھ چل پڑتا ہے. اس کے لیے تو فرمایا العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك وانت على غرر. علم تھوڑا سا بھی نہیں مل سکتا جب تک کہ اس کو سب کچھ نہ دے دو، ورنہ دھوکے میں ہو، ایک دھوکے میں پڑا ہوا. وہ مبارک محنت کہ جس سے علم بھی زندہ ہو جائے، ساری خیریں زندہ ہو جائیں، جب تک اپنا سب کچھ اس کو نہیں دیں گے یہ دولتیں حاصل نہیں ہو سکتی. گھر چھوڑا، کاروبار چھوڑا، عزیز و اقارب، رشتہ دار، تعلق والے، گھروں کی راحتیں چھوڑیں. اب اتنی بڑی دولت نصیب ہو جائے وہ تو تبھی مل سکتی ہے جب پوری یکسوئی کے ساتھ اس پر محنت کی جائے کہ یہ فکر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں تھی کہ اس قلب سے زیادہ قیمتی کوئی قلب نہیں، اور اس قلب کے اندر جو فکر ہے اس سے زیادہ قیمتی کسی کی کوئی فکر نہیں. اب اتنی بڑی دولت نصیب ہو جائے تو اس کے لیے تو تمام تعلقات کو چھوڑنا پڑے. اس لیے کہتے ہیں کہ گھر رابطے نہ ہوں، آپس میں تعارف اسی کام کے اعتبار سے ہو. ایک دولت حاصل کرنے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آئے، کہنے لگے جی میں فلاں کی دکان پر کام کرتا تھا اور اس نے مجھے دکان سے فارغ کر دیا، اتنے سال ہو گیا، بوڑھا ہو گیا. کوئی میں نے خیانت کی ہو، وقت کی پابندی نہ کی ہو، کوئی ایسی بات بھی نہیں. وہ آپ کے پاس آتے رہتے ہیں، آپ ان سے بات کریں. مولانا نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی، آئیں گے تو بات کر لیں گے. وہ آئی مولانا کے پاس. مولانا نے کہا فلاں آیا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے دکان سے فارغ کر دیا ان کو. کہ جی ہاں. کہ کیا بات ہے، کوئی غلطی کی ہے، کوئی خیانت ہوئی؟ تو انہوں نے بتایا کہ نہیں حضرت، کوئی خیانت نہیں ہے، امانت دار آدمی ہے، وقت کی پوری پابندی ہے، کوئی غلطی نہیں ہے. تو بھائی پھر فارغ کیوں کر دیا؟ اب تو بوڑھا ہو گیا، اب تو اور زیادہ اس کا خیال رکھنا چاہیے. تو انہوں نے بتایا کہ جی اس نے اپنے بیٹے کے لیے ایک دکان کھول لی. تو بھائی اس میں کیا ہے، وہ تو تمہاری دکان پر بیٹھ رہا ہے، پورا وقت دے رہا ہے،
بیٹا ادھر اپنی دکان پر بیٹھ رہا ہے. فرمایا جی میری دکان پر پورا وقت دے رہا ہے، لیکن بیٹھا ہوتا ہے میری دکان پر، فکر لگی ہوتی ہے اپنے بیٹے کی دکان پر. کام میرا کر رہا ہے، وقت دے رہا ہے، کام ٹھیک کر رہا ہے، لیکن فکر اس کی ادھر چل رہی ہے. پتہ چلا فکر کی بڑی قیمت. نکلیں اللہ کے راستے میں، فکریں کہیں پیچھے لگی ہوئی ہیں، رابطے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو پھر تو یہ جیسے ظاہری طور پر سب کو چھوڑا، ایسے ہی ہر چیز کو، سوچ کو بھی صرف اس کام کو دے دیں، یہ بہت بڑی دولت ہے، ایسے نہیں ملا کر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک فکر اس وقت تو پوری یکسوئی چاہیے، پوری توجہ چاہیے. جیسے کہتے ہیں نا سوئی میں دھاگا ڈال، کسی کو دے دو سوئی اور دھاگا، ادھر ادھر دیکھتا رہے، زندگی گزر جائے گی، دھاگا نہیں ڈالے گا. یہ مبارک محنت اس کو مل جائے، ہر انسان کی خیر خواہی کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو جائے کہ انسانیت کتنے بڑے خطرے کی طرف بھاگی ہوئی جا رہی ہے. کوئی سوچ ہی نہیں کدھر کو جا رہے ہیں، صبح سے شام تک بھاگے ہوئے جا رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین فرماتے ہیں دائم الفکر متواصل الاحزان لیست له راح. ہمیشہ فکر مند رہتے تھے، غموں کا سلسلہ مسلسل چلتا تھا، غم پر غم آ رہے ہیں، غم منقطع نہیں ہوتے تھے. آپ کو راحت نہیں، بے چینی ایک آپ کو رہتی تھی. وجہ اس کی کیا ہے؟ انسانیت. ان کا غم ہے کہ جہنم کے گڑھے کی طرف بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں، اس سے یہ بچ جائیں. عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی صدری عزیز کعزیز المرجل من البکاء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے سینہ مبارک سے رونے کی وجہ سے ایسی آواز آ رہی ہے جیسے ہنڈیا ابلنے کی آواز، ایک روایت میں جیسے چکی چلنے کی آواز ہوتی ہے. تو یہ اندر ایک غم اور فکر، رو رہے ہیں. ظاہری طور پر آپ کے چہرہ مبارک پر تبسم ہوتا تھا، مسکراہٹ ہوتی تھی تاکہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین فائدہ اٹھا سکیں، اور اندر غموں کا ایک سمندر ہے انسانیت کے بارے میں. ورنہ ظاہر چہرے پر غم تو اگلا بات بھی نہیں کر سکے گا کہ یہ تو غمگین آدمی ہے. اندر غم ہے قیامت تک آنے والی انسانیت کے بارے میں، ایک ایک کی سوچ ہے. محترم دوستو بزرگو، یہ دولتیں نصیب ہو جائیں اس کے لیے تو پوری یکسوئی چاہیے. جو چیزیں بھی خلل ڈالتی ہیں اس کو آدمی چھوڑ دے. اس لیے حضرات فرماتے ہیں کہ اس دوران اخبار یہ چیزیں ان سے تعلق ہی نہ ہو. ایک کام ہے جو پوری توجہ کو چاہتا ہے. ابھی حسن ابن سفیان رحمۃ اللہ علیہ جب پتہ چلا کہ اب تو پڑھائی گئی، اب تو لوگ ہماری طرف متوجہ ہوں گے، جس کام کے لیے ہم آئے وہ نہیں ہو سکے گا، اسی وقت راتوں رات وہاں اس سے نکل گئے علاقے سے. اب صبح جب بادشاہ آیا پتہ کیا اس نے تو کوئی بھی نہیں ہے. تلاش کی، اس کی حدود سے وہ نکل چکے تھے، وہ نہ ملے. تلاش کرنے والے گئے، کہیں بھی نہیں ملے. اب جو ان کو دینے کے لیے مال لے کر آیا تھا اس نے کہا اس مال کو ایک دفعہ خزانے سے اب نکالا ہے، واپس خزانے میں نہیں رکھنا ہے اس کو. اسی مال سے وہاں جگہ لی اور طلباء کے رہنے کی، پڑھائی کی جگہ یہ بنائی، اور وہ 600 سال یا 700 سال تک وہ مدرسہ چلتا رہا، جس سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی فارغ ہو. کہ ایک محنت، ایک چیز ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ پیچھے تقوی بنیاد ہے. انہوں نے کسی مخلوق سے سوال نہیں کیا، اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے رکھا،
اور وہاں سے چلے گئے کہ یہاں ہماری شہرت نہ ہو جائے، اس بنیاد پر ہم تو کسی اور کام کے لیے آئے تھے، یہاں کچھ اور ہو گیا، اللہ نے ایسا صدقہ چلا دیا، جاری کر دیا کہ ان کے لیے صدیوں وہ چلتا رہا۔ محترم دوستو بزرگوں، ایک محنت، ایک رخ ہے، صلاحیتیں کس چیز پر لگ رہی ہیں۔ اللہ نے قوتیں، استعدادیں بہت دے رکھی ہیں، کہیں ضائع تو نہیں ہو رہی۔ اپنے وقت پر صحیح اس کا استعمال ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ایک اللہ والے فرماتے ہیں لا تنظر الی صغر النفس، سانس کی چھوٹا ہونے کو نہ دیکھو، بہت مختصر وقت ہے، اندر گیا باہر آ گیا سانس، کہ اس میں کیا کر سکتا ہے تھوڑے سے وقت میں آدمی۔ فرمایا اس کو نہ دیکھو، انظر الی قدرها و الی ما یعطی اللہ فیہ للعبد، اس ایک سانس کی قدر و قیمت کو دیکھو، اور اس ایک سانس میں جو اللہ پاک عطا فرماتے ہیں اس کو دیکھو۔ سانس کو ضائع نہ کرو، سب یہ کہہ رہے ہیں وقت قیمتی بنا لو، ہر ایک اپنے اعتبار سے وقت قیمتی بنانے میں لگا ہوا ہے، ذمہ دار کہ بھائی موقع آ گیا، بجائی کا وقت ہے، کٹائی کا وقت ہے، ہاتھ سے نکل گیا تو کچھ نہیں ہوگا۔ تاجر کہ جی وقت آ گیا ہے، اس وقت دن رات ایک کر دیا، کھانا بھی ٹھنڈا ہو گیا، کھانا کھانا ہی بھول گیا، بھوک لگی ہوئی لیکن بھولا ہوا ہے، کہتا ہوں آج تمہیں بھول ہی گیا، اتنی مشغولی کے کھانا ہی بھول گیا۔ دنیا کے لیے یہ ہو رہا ہے سب کچھ، لیکن اللہ معاف کرے دین کے لیے کہ پہلے ہی جی وہ اتنا انتظام، کھانا رکھا اور اس بھولنے پر خوش ہو رہا ہے، کھانا نہ کھانے پر خوش ہو رہا ہے کہ مشغول رہا ہے۔ یہ محنت اس رخ کی چل رہی ہیں، وہ اپنے وقت کو قیمتی بنا رہے ہیں کہ ایک کا امتحان سر پر، راتوں کو جاگ رہا ہے، وہ دوائیاں استعمال کر رہا ہے جو نیند کو دور کرتی ہیں کہ سو گیا تو پڑھائی نہیں کر سکوں گا۔ اب اپنے اعتبار سے ان سب نے وقت کو قیمتی بنایا، تاجر نے بھی بہت کما لیا، زمیندار نے بھی بڑی فصل اٹھا لی، اور اس نے بھی پاس ہو کر بڑی ڈگریاں حاصل کر لی، لیکن اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی قیمت نہیں۔ یہ انہوں نے اپنے اعتبار سے قیمتیں اور اپنے وقت کو لگایا اور اپنے آپ کو اپنی محنت میں کامیاب سمجھتے رہے، لیکن اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں۔ وَقُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ بڑے اہتمام کے ساتھ فرمایا اس لیے کہ انسان کا مسئلہ معمولی نہیں ہے، انسان کا مسئلہ بڑا اہم، بڑا نازک اور بڑا حساس ہے۔ اس کا مسئلہ کہ محنت کا رخ کیا ہے، صلاحیتیں کہاں لگ رہی ہیں، وقت کہاں لگ رہا ہے۔ تو حکم دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، قل آپ فرما دیں، آپ نے سارے احکام پہنچائے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته، کہ جو آپ پر اتارا گیا آگے اس کو پہنچا دیں، اگر نہیں پہنچایا تو آپ نے اس پیغام پہنچانے کا حق ادا نہیں۔ آپ نے باتیں پہنچا دی، آخر پوچھا بھی صحابہ سے کیا میں نے پہنچا دیا، سب نے گواہی دیا آپ نے پہنچا دیا۔ اب یہاں پھر بھی بعض آیتوں کے شروع میں لفظ قل، آپ بتا دیں، ان کو بیان کر دیں ان کے سامنے، کہ اس سے اس کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ سارا قرآن اہم ہے، اور بعض جگہوں پر یہ اور زیادہ اہمیت ظاہر کرنے کے لیے قل هو اللہ احد کہ توحید کا مسئلہ بڑا اہم ہے، کہیں اور شرک میں پھنس گیا تو خسارے میں رہے گا۔ بڑی تنبیہ کے ساتھ دین کی محنت کا مسئلہ بڑا اہم ہے۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن، ایسے ہی انسان کو یہ بتانا بھی بڑی اہم چیز ہے کہ کہیں محنت غلط رخ پر نہ ہو جائے،
اور پھر اس کو خسارے اور افسوس میں اپنے ہاتھوں کو چبانا نہ پڑے۔ قل هل ننبئکم، پھر آگے استفہام، کیا ہم بتائیں تمہیں؟ ایک شوق اندر پیدا کر رہے ہیں کہ دیکھو کہیں رخ خسارے والا نہ ہو جائے، پہلے سے ہی بتا دیں کہ خسارے والی محنت سے بچ جانا۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم بتائیں تمہیں وہ لوگ جو اپنے اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے والے، زیادہ خسارے والے ہیں؟ وہ عمل کیے ہیں بڑے، اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا، تھکے ہیں بہت، لیکن ہیں خسارے والے۔ وہ کون؟ آج ضرورت کے وقت، قیامت کے دن وہ ساری محنت بیکار ثابت ہو۔ جب وقت آیا کہ اپنی محنت کا کوئی پھل اٹھائیں، کوئی اس کا نتیجہ حاصل ہو، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ گمان کیا کرتے تھے ہم تو بڑے اچھے کارنامے کر رہے ہیں، اپنی محنت پر کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں، آج ضرورت کے وقت سارے کام بیکار ثابت۔ تو یہ بتا دیا اس کو کہ محنت کرو ایسے نہ ہو جائے، بڑے اہتمام کے ساتھ صلاحیتیں کہاں لگانی ہیں۔ کس نے صلاحیتیں فانی چیزوں پر لگانے کی بجائے اپنے اوپر لگائے، اللہ نے اس کو باقی رکھنا ہے، مختلف داروں سے یہ منتقل ہوتا ہے، دنیا کی چیزیں وہ ختم، اس کو اللہ نے باقی رکھنا ہے، یہاں سے منتقل ہو کر قبر میں، وہاں سے منتقل ہو کر میدان معاشر میں، وہاں سے منتقل ہو کر ہمیشہ کے فیصلے ہیں، اس کے پریشانیوں کے فیصلے ہیں یا خوشیوں کے فیصلے، اور باقی رکھیں گے اللہ پاک اس کو ہمیشہ کے۔ تو محنت کی دولت، قوت، استعداد وہ دے رکھی ہے جو ہمیشہ کام آئے۔ حیوان ہے، اس کو اللہ پاک ختم کر دیں گے، اس کو اتنی قوت استعداد دی ہے جو یہاں کھانا پینا اس کے یہ کام ہو جائے۔ ہاں یہ ہوگا اگر سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کو یہاں مارا ہے، اللہ پاک بدلہ اس کا بھی چکوائیں گے، انصاف کا دن ہوگا، بدلے کا دن ہوگا، بدلہ ملے گا، وہاں ان کو بھی زندہ کیا جائے گا، بے سینگ بکری کو سینگ عطا فرمائیں گے، وہ اپنا بدلہ لے لے گی، اب دونوں کو کہا جائے گا مٹی ہو جائے۔ اس وقت وہ انسان جس نے حیوانوں کی طرح محنت کی دنیا میں، وہ دیکھ کر کہے گا یا لیتنی کنت تراب، کاش میں بھی مٹی ہو جاتا۔ قوتیں استعدادیں حیوانوں کی طرح نہیں اس کے پاس، اس کو تو انسان بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، خاص قدرت سے پیدا فرمایا، خلقتہ بیدی۔ اب اس کے اندر جو قوتیں استعدادیں ہیں وہ امانتیں ہیں اس کے پاس، ان امانتوں کو کیسے استعمال کرتا ہے اللہ پاک اس سے پوچھیں گے۔ قوتیں استعدادیں کہاں خرچ کی ہیں؟ اب وہاں اس دن یہ کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کہ وہاں تو صرف کھانے پینے پر خرچ کر دی تھی، حیوان کی سوچ تک اس نے اپنی قوتوں پر محدود رکھا۔ حالانکہ یہ قوتیں استعدادیں دی ہیں، اس رخ پر محنت کرے کہ یہاں کی زندگی بھی بن جائے، موت کے وقت بھی کامیاب رہے، قبر میں بھی کامیاب رہے، میدان معاشر میں بھی، اور ہمیشہ ہمیشہ یہ کامیاب رہے۔ قوتیں وہ ہیں اس کے پاس، اور خرچ کر دی صرف اس پر جس کے پاس اتنی قوت ہو۔ مثال حقیقت نہیں ہوتی، ایک سمجھانے کے لیے بات ہوتی کہ ایک آدمی دنیا کے اعتبار سے بہت پڑھا لکھا، بڑی نوکری حاصل کر سکتا ہے، گلیوں میں جھاڑو دے رہا ہے، بھئی یہ کیا، تو اتنا کمائی کر سکتا ہے، اتنی آمدنی آ سکتی ہے، گلیوں میں جھاڑو دے رہا ہے۔
تو کیا کہیں گے اس کو؟ تو ایسے ہی انسان کے اندر وہ قوتیں اور استعدادیں ہیں جس سے نہ ختم ہونے والی نعمتیں اور ایسی نعمتیں جن کا تصور نہیں کر سکتے. عادت العباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اقرأوا ان شئتم فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. ایسی نعمتیں اس کے لیے تیار کر رکھی ہیں. فرماتے ہیں اللہ پاک حدیث قدسی کے اندر اپنے نیک بندوں کے لیے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے ان کے بارے میں سنا، نہ کسی دل میں ان کا کھٹکا اور خیال تک. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو تو ساتھ دلیل میں یہ آیت بھی پڑھ لو، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. کسی جی کو کوئی پتہ نہیں اللہ پاک نے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان تیار کر رکھا. تو اس کے لیے تو ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، قوتیں اس کے اعتبار سے دی ہیں. اب ان قوتوں کو خرچ کر دے یہاں کی ان چیزوں پر جن کی قیمت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، اور جن کا فائدہ یقینی نہیں، حاصل ہونا یقینی نہیں. تو بہت بڑی بے وقوفی کی بات ہے کہ محنت کو ضائع نہیں کیا بلکہ اپنے خلاف استعمال کیا، اپنے پاؤں پر خود کلاڑی ماری. یعنی کہ ضائع ہو رہا ہے وقت، ضائع نہیں ہو رہا، اپنے خلاف پڑتا جا رہا ہے. کمرہ امتحان میں بیٹھا ہوا ہے، لکھ نہیں رہا، وقت ختم ہو جاتا، کیا کیا ضائع کر رہا ہے، وہ اپنے خلاف وقت گزار رہا ہے. اس کو تو پتا ہے اتنا موقع ہے امتحان کا، 2 گھنٹے 3 گھنٹے، یہاں تو پتہ بھی نہیں کب بلاوا ہے. تو اپنی قوتوں اور استعدادوں کو کہ وہ عرض کر رہا تھا دنیا کی محنتیں کرنے والے اپنے اعتبار سے، تاجر نے بھی بڑا کمایا، زمیندار نے بھی بہت کمائی کی، اور اس نے بھی بڑی ڈگریاں حاصل کر لی پڑھنے والے نے، لیکن اللہ کے نزدیک کوئی قیمت نہیں ہے. وہ سمجھ رہے ہیں ہم نے اپنے وقت کو قیمتی بنایا. آئے کہ فرمایا اس ایک سانس کو چھوٹا نہ سمجھو بلکہ اس کی قدر و قیمت کو پہچانو، اور اس ایک سانس میں جو اللہ پاک عطا کرتے ہیں وہ دیکھو. ایک سانس میں اللہ پاک کیا دیتے ہیں؟ یہ فانی چیزوں کی تو اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں ہے. الانفاس جواہر، ہر سانس ایک قیمتی موتی ہے، موتی ہے اس کے پاس. یہ اللہ نے خزانہ سب کو دے رکھا ہے موتیوں کا. یہ سانس ہمارے پاس خزانہ ہے، کوئی فقیر نہیں ہے، بڑا خزانہ ہے اس کے پاس. آگے وہ پوچھتے ہیں حل رأیت احدا یرمی جوہرۃ علی مزبلۃ. اے میرے مخاطب کبھی کسی کو دیکھا ہے کہ موتی کو کوڑا کرکٹ گندگی کے ڈھیروں پر پھینک رہا ہے؟ وہ پوچھتے ہیں تو کیا جواب ہے جی؟ کبھی دیکھا کسی کو موتی پھینک رہا ہے جی؟ کبھی کسی کو جو پھینکے گا تو کیا کہیں گے اس کو؟ اس کا بیچارے کا دماغ ٹھیک نہیں. حالانکہ سارے دنیا کے موتی ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کے برابر نہیں ہو سکتے. اب ایک سانس میں کتنی دفعہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے؟ ایک سانس اس کا کتنا قیمتی ہے. قیمت آخرت کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے نہیں. جیسے عرض کیا وہ تو سب ضائع ہو جائے. آخرت کے اعتبار سے جو اللہ کے خزانوں میں ہے کتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے، کتنا موقع ہے اس کے پاس. اب یہ چیزیں، صلاحیتیں، قوتیں کس رخ پر خرچ ہو جائیں. انبیاء علیہ السلام محنت فرماتے ہیں کہ چیزوں پر اپنی صلاحیتیں لگانے کی بجائے اپنے اوپر صلاحیتیں لگائے، اپنے دل کو بنائے، اپنے جسم سے نکلنے والے اعمال کو بنائے، ان کا استعمال اور مال کا استعمال اس کا ٹھیک ہو جائے تاکہ اللہ پاک تقوی کی دولت نصیب فرما دے، اور تقوی کی دولت سے اس کے مسائل یہاں کے بھی اور آخرت کے ایسی جگہ سے جہاں گمان بھی نہیں اللہ پاک اس کے حل کر دے. قوتیں اس کے پاس موجود ہیں، صلاحیتیں اس کے پاس موجود ہیں. دل پر محنت کرے کہ دل کا تأثر کیا ہے.
صرف ایک اللہ کا تأثر دل کے اندر جہاں جہاں سے بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس چیز کا تأثر اندر بیٹھ گیا، سارے ان تأثرات کو ختم کرے، اللہ کی ذات عالی کا تأثر ہو، لا الہ الا اللہ۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مشترک دعوت ہے، اللہ کا ما سوا جو کچھ ہے اس سے نہ ہونے کا یقین اور اللہ پاک سے سب کچھ ہونے، یہ اس کی پہلی اور بنیادی ضرورت ہے، کیونکہ چلنا اس نے دل کی بنیادوں پر ہے، دل کی کیفیتوں کے مطابق اس کا چلن ہے، دل کی جو کیفیت ہوگی زندگی اس رخ پر ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کا مفہوم الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد الا وهي القلب، تنبیہات کے ساتھ کہ خبردار متوجہ ہو جائے کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جاتا ہے صالح بن جاتا ہے، نیکی والا بن جاتا ہے، سارا جسم اس کا صالح و نیکی بن جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جاتا ہے سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ پھر فرمایا توجہ سے سن لو، گوشت کا ٹکڑا دل، اللہ نے اس کو بنایا ایک مدار، یہ ٹھیک ہے تو جسم ٹھیک، جسم ٹھیک ہے اعمال ٹھیک، اعمال ٹھیک تو حالات ٹھیک، یہ بگڑا ہوا ہے تو جسم بگڑا ہوا ہے، اعضاء و جوارح سے اعمال بگڑے ہوئے ہیں، اعمال بگڑے ہوئے تو اس کے حالات بگڑے، تو مدار اس پر ہے ہر غیر کا تاثر اندر سے ختم ہو جائے، اللہ کی ذات عالی کا تاثر پیدا ہو جائے، خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، تصرف بھی انہی کا چلتا ہے، ظاہری جہاں جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کی نفی کر کے صرف ایک اللہ کی ذات کرنے والی یہ اپنے اندر تاثر کرے۔ جہاں جہاں سے خوف اس کو دکھلائی دیتا ہے وہ کچھ نہیں، ڈرنا ہے اور خوف ہے تو صرف اللہ کی ذات۔ جہاں سے امیدیں وابستہ ہیں کسی سے کوئی امید نہیں، امیدیں وابستہ ہو جائیں صرف ایک اللہ کی ذات۔ یہ پہلی اور بنیادی ضرورت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار تھے، نوجوان بچے ابھی، آپ ان کو سکھلا رہے ہیں یہ بنیادی بات، اس بات کا یقین کر لو اگر یہ امت جمع ہو جائے تمہیں نفع پہنچانے کے لیے تو یہ نفع نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ سارے مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر وہ جو اللہ نے تمہارے خلاف لکھ دیا۔ یہ بات اندر پیدا کرنے کی، بچوں کے دلوں کے اندر بھی، بڑوں کے دلوں کے اندر بھی، مرد ہو یا عورت، شہری ہو یا دیہاتی، پڑھا لکھا یا ان پڑھ، پہلی ضرورت اس کی ہے کہ دل کے اندر یہ یقین، ساری مخلوق جمع ہو کر کسی ایک کو نفع پہنچانا چاہے نفع نہیں پہنچا سکتے جب تک خالق اور مالک کا ارادہ نہ ہو، سارے مل کر کسی ایک کو نقصان پہنچانا چاہیں ذرا بال برابر بھی اس کا نقصان نہیں کر سکتے جب تک خالق اور مالک کا ارادہ نہیں۔ یہ ہماری ضرورت ہے، اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، اور یہ کوئی چیز مشکل نہیں ہے کہ جی بڑا مشکل کام ہو۔ اللہ پاک نے کسی ایسی چیز کو مکلف نہیں کیا جو انسان کی طاقت اور وسعت سے باہر، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، وہی بات جو کر سکتا ہے اسی کو مکلف بنا ہے۔ اس کے لیے باہر کے اسباب کی ضرورت نہیں ہے، مال ہو تو دل کے یقین ٹھیک ہوگا، مال نہیں تو نہیں ہوگا، بالکل کوئی ضرورت نہیں۔ اسباب زمین جائیداد اس کے پاس ہے، عہدہ منصب ہے تو دل ٹھیک ہے، ورنہ نہیں کوئی ضرورت۔ ہر ایک کو اسباب دے رکھے، دل ہے اصل محل، وہ سب کے پاس موجود ہے، اس کا سبب اس کی زبان ہے،
اس کی آنکھ ہے، اس کے کان ہیں، اس کی سوچ ہے، یہ دل تک بات کو پہنچاتا ہے۔ جو زبان سے بولے گا دل متاثر ہوگا، جو دیکھے گا دل متاثر ہوگا، جو سن رہا ہے دل متاثر ہو رہا ہے، جو سوچ رہا ہے دل اس سے متاثر ہو۔ اس لیے فرمایا ہر سوچ بھی نہ سوچے، ہر گمان، ہر سوچ، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ بعض گمان بھی گناہ ہیں۔ اس اپنی ان چیزوں پر پابندی لگا دے، بول وہ ہوں جو اللہ کی عظمت اور بڑائی والے بول، دیکھنا وہ ہوں جس چیز پر نگاہ پڑے اللہ کی عظمت اور بڑائی دل کے اندر آئے، اللہ نے اس کو بنایا ہے، جو نظر آ رہا ہے اس سے وہ اللہ نے یہ صفات اس کے اندر رکھی ہیں۔ سننا ہو ایسی باتیں سنیں جس کی وجہ سے اندر نور پیدا ہو، اللہ کی محبت اندر پیدا ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو، اس لیے کہ کان میں جو بات جا رہی ہے وہ اندر جا رہی ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا جس کا مفہوم ہے اما العین فمقرۃ لما یوحی القلب، بہرحال آنکھ برقرار رکھتی ہے اس چیز کو جس کو دل آگے محفوظ کر لیتا ہے، آنکھ یہ کرتی ہے۔ وَأَمَّا الْأُذُنُ فَقَمْعٌ، اور کان کیا کرتا ہے؟ کان ایک کیف ہے، دل کے اوپر لگا ہوا ہے، کیف پیپا جو بوتل کے اوپر لگا دیتے ہیں، رکھ دیتے ہیں، بوتل میں تیل ڈالنا ہے، اس کا منہ تنگ ہے وہ باہر گر جائے گا، اوپر ایک پیپا رکھ دیتے ہیں، کیف رکھ دیتے ہیں، اس میں ڈالے سیدھا بوتل کے اندر دے۔ تو کان ایک کیف لگا ہوا ہے دل کے اوپر، جو سنے گا وہ سیدھا دل کے اندر، باہر نہیں، ادھر ادھر نہیں جائے۔ اس لیے آتا ہے گانا سننا دل کے اندر نفاق پیدا کرتا ہے، اب دل کے اندر دوغلا پن اس کی پیدا ہوگا، جو گانے کی آواز جائے گی فوراً اثر ہوگا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی کسی نے دعوت کی، ساتھ 3 اور آدمیوں کی بھی دعوت کی، یہ وقت پر پہنچ گئے، ان 3 میں سے 2 آئے، ابھی ایک نہیں آیا، اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان 2 میں سے ایک بولا وہ موٹا ہے اس لیے دیر ہو گئی۔ اب کسی کو موٹا کہہ دینا، ٹھگنا کہہ دینا، اور یہ بات اس کو پسند نہ ہو، یہ غیبت ہے۔ حالانکہ یہ غیر اختیاری چیز ہے، اللہ نے اس کو ایسا بنایا، تو یہ کمی یا اختیاری کمی کسی کی ذکر کرنا جو اس کو پسند نہیں ہے یہ چیزیں، تو یہ غیبت۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فوراً مجلس سے اٹھ گئے، اپنے آپ کو خطاب کیا، دعوت کے کھانوں کا بڑا شوق ہے، آج ایک مسلمان کی غیبت سنی، انہوں نے کی نہیں تھی، اور آتا ہے المغتاب والمستمع شریکان فی الاثم، غیبت کرنے والا اور سننے والا گناہ میں برابر شریک ہیں، دونوں شریک ہیں۔ اب فکر لگ گئی کہ دل کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے، دل کے اوپر سیاہ دھبا لگ گیا، اس کا کیا بنے گا؟ کپڑوں پر لگ جائے تو فوراً فکر ہوتی ہے بھائی کپڑے پر دھبے لگے ہوئے، ان کو فکر تھی دل پر کہیں دھبے اور نشانات نہ لگ جائیں، فوراً دل کو صاف کرنے کی فکر لگی، کھانا نہیں کھایا، 3 دن روزے رکھے، دل کی صفائی ہو گئی، تو جو بات اندر جا رہی ہے وہ اثر رکھ رہی ہے۔ اللہ کی عظمت اور بڑائی کان سے سنی ہے، دل کے اندر اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی محبت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ چیزیں دل کے اندر گئے، اور خدا نخواستہ دنیا اس سے ہونا، اس کی عظمت اور بڑائی، اس کی باتیں، تو دل کے اندر پھر یہ چیز ہے۔ اس لیے آپ نے ان اعضاء و جوارح کو احتیاط کے ساتھ استعمال، میں نے کہا یہ ہر مجلس میں ہر بات سن بھی رہا ہے، بول بھی رہا ہے، اپنے آپ کو کوئی روک کے رکھے،
محترم عائشہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب بھی کوئی کام تھوڑا سا رک جاؤ، اس میں دیکھ لو اپنے یقین کی طرف، اس کام میں پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے وہ بھی دیکھ لو، سوچ لو، پھر جو صحیح یقین اور طریقہ ہے اس کے مطابق پانی پینا ہے، تھوڑا سا رک کے پہلے دیکھ، یقین اپنا ٹھیک کر لے، پیاس بجھانے والی ذات اللہ ہے، پانی پیاس نہیں بجھائے۔ اب اس میں طریقہ کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اب وہ سامنے ہو، اب یہ چیز دل کے اندر نور پہ آتی، یہ پانی پی رہا ہے لیکن اس کی یقین کی ترقی کا ذریعہ دل کے اندر نورانیت پیدا ہو جائے، اس کا ذریعہ یعنی کہ پانی پیا۔ ایسے ہی پہلے سوچ لے، تھوڑا سا توقف کر کے اپنا رخ ٹھیک کر لے، اب عمل کرے، کیونکہ یہ ہر وقت متاثر ہو رہا ہے، محنت کہیں باہر کی نہیں، اندر کی ہے، کوئی باہر کی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے یہ قوتیں اور استعدادیں اس کو نصیب فرمائی ہیں، اپنی محنت کا رخ ٹھیک ہے، اس کے اندر کا یقین بنتا جائے۔ جسم سے نکلنے والے اعمال، ان اعمال کے لیے بھی کوئی باہر کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی آنکھ تب دیکھے گی جب اس کے پاس مال ہوگا، غریب آدمی کی آنکھ نہیں دیکھتی، کان تب سنیں گے جب اس کے پاس جائیداد ہوگی، غریب آدمی کے کان نہیں سنتے، یہ بات نہیں، مال ہے یا نہیں ہے اس کی آنکھ دیکھے گی، زبان بول رہی ہے، کان اپنا کام کر رہے ہیں، اس پر موقوف نہیں، دل کا بننا اور بگڑنا بھی مال پر اور چیزوں پر موقوف نہیں، جسم سے نکلنے والے اعمال بھی موقوف نہیں، ہاں جسم سے جو اعمال نکل رہے ہیں، اعضاء و جوارح جو کام کر رہے ہیں، ان کا تعلق دل کے ساتھ، دل چاہتا ہے کسی سے بات کرنے کو تو بات کرتا ہے، اگر بات کرنے کو دل نہیں چاہتا تو بات نہیں کرتا، کہ جی دل نہیں چاہ رہا اس سے بات کرنے، تو دل کی چاہت حالات کو جوڑ رکھا ہے اس کے اعمال کے ساتھ، اور اعمال کو جوڑ رکھا ہے اس کے اعضاء و جوارح کے ساتھ، اعضاء و جوارح کو جوڑ رکھا ہے اس کے دل کے ساتھ، دل ٹھیک ہو گیا، اعضاء و جوارح ٹھیک، اعمال ٹھیک، حالات اس کے ٹھیک، تو بنیادی محنت اس پر ہے کہ دل کے اندر اللہ کی عظمت اور بڑائی ہو، اپنے بولوں پر نگاہ ہو، سوچ کر بات کرے، کیا بول رہا ہے، کیا سن رہا ہے، محتاط زندگی گزارے۔ احتیاط کے لیے ایک نسخہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احتیاط کیسے کر سکتا ہے، محتاط کیسے بن سکتا ہے، کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائیں، حالات آئیں گے اس پر، گاڑی چلاتا ہے بڑے محتاط ہو کر، آگے بھی دیکھتا ہے، پیچھے بھی نگاہ رکھتا ہے، دائیں بائیں بھی خیال رکھتا ہے، بڑے احتیاط کے ساتھ، یہ اپنے آپ کو چلائے صحیح احتیاط کے ساتھ۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، اللہ پاک بہترین بدلہ ان کو عطا فرمائے، ایسی باتیں پوچھ گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آنے والی انسانیت کے لیے راہبری۔ بعض صحابہ نے پوچھا، یا نبی اللہ، من اکیس الناس و احزم الناس، کون ہے سب سے زیادہ سمجھدار اور کون ہے سب سے زیادہ محتاط، سب سے زیادہ سمجھدار اور سب سے زیادہ احتیاط کر کے زندگی گزارنے والا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو مفہوم گے، اکثرہم ذکرا للموت اکثرہم استعدادا للموت اولئک الاکیاس ذہبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ، موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والے، موت کی سب سے زیادہ تیاری کرنے والے، یہ ہیں سب سے زیادہ سمجھدار، دنیا اور آخرت کی عزتیں اور شرافتیں حاصل کر۔ یہ سامنے ہو تو احتیاط والی زندگی ہے، مرنا ہے، قیامت کے دن پیشی ہے، حساب کتاب ہے۔ امام تقی الدین ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ما تکلمت بکلمت
ولا فعلت فعلا الا عادت له جوابا بين يدي اللہ تعالی. جو بات میں نے کی ہے، جو کام میں نے کیا ہے، کل قیامت کے دن اللہ پاک کو کیا جواب دینا ہے، اس کا جواب آج میں نے تیار کر رکھا. اللہ پاک پوچھیں گے یہ بات کیوں کی؟ جواب تیار کر رکھا. یہ کام کیوں کیا ہے؟ جواب تیار کر رکھا ہے. قیامت کی پیشی سامنے ہے. یہ انسان کے سارے روح کو ٹھیک کر دیتی ہے. جسم سے نکلنے والے اعمال، دل کی کیفیتیں، یہ دولتیں سامنے اس کے، آسانی سے آدمی چل پڑتا ہے. تو اللہ پاک نے ایک موقع دیا ہوا ہے اس کو، بہت مختصر وقت. اس موقع کو اور اپنی قوتوں اور صلاحیتوں کو کیسے استعمال کر رہا ہے کہ صحیح رخ پر ہو، یہاں کی زندگی بھی بن جائے، آخرت کی زندگی تمام مراحل میں یہ کامیاب ہو جائے. اللہ نے قوت استعدادیں دے رکھی. اور ایک یہ ہے اپنی فکر کرنا، میری زندگی بن جائے، میرے گھر والوں کی، علاقے والوں کی. اور ایک یہ ہے قیامت تک آنے والے دنیا کے ہر انسان کی زندگی بن جائے، اس کا رخ پلٹ جائے. اللہ نے یہ دولت نصیب فرمائی ہے اس امت کو، معمولی دولت نہیں. محنت کا رخ یہ کر لے، اب اس کو جو ملے گا اسی حساب سے ملے. اللہ نے فضل و کرم سے اس گئے گزرے دور میں وہ دولت نصیب فرمائی، اجتماعیت کے ساتھ، عمومیت کے ساتھ، نقل و حرکت کے ساتھ، بے لوث بے غرض ہو کر. کچھ نہیں چاہیے، صرف اللہ راضی ہو جائیں، یہ بات چاہیے. اپنا سب کچھ لگانا ہے کس لیے؟ اللہ راضی ہو جائیں. اللہ نے یہ دولتیں نصیب فرمائی ہیں. جتنا اس پر شکر کریں گے اور قدردانی کریں گے، اللہ پاک اتنا اس میں آگے بڑھائے. کیا خیال ہے؟ تیار ہیں جی اس کے لیے؟ گزارش ہے، مقصد کام ہے، مقصد محنت ہے. یہ بات محنت کے لیے ہے، ایک کام کے لیے. تو جب تک یہاں سے جانے کے لیے نہ کہا جائے، ہم سب بیٹھے رہیں. انسان ہیں، ضرورتیں ہیں، تقاضے ہیں، حاجتیں ہیں. جو اب تک بیٹھے رہے، آئندہ بھی ہم تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں، مجمع کے جمنے کا ذریعہ بنے. مہمانوں سے بھی یہی گزارش ہے، تعاونوا علی البر والتقوی. اصل مقصود ایک کام ہے کہ امت ایک کام پر آ جائے. تو فرمائیں جن کے قوائف پورے ہیں بیرون کے لیے، سال اور 7 ماہ کے لیے کون کون بھائی تیار ہے؟ فرمائیں ماشاء اللہ. اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں، ماشاء اللہ. اور فرمائیں، اور فرمائیں، اور ہمت کریں. ماشاء 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 ماشاء. تشریف رکھیں، تشریف رکھیں. اپنی جماعتیں بنا کر تشریف رکھیں، تشریف رکھیں. بیٹھ جائیں، بیٹھنے کے لیے یہ کھڑا ہونا، پھر بیٹھ جائیں.